बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली मसूद सैयद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज उस मौजू पे बात होगी जो कई हफ्तों से या 3 माह से आप कम से कम कह लें कि अहम मौजू है, जब से इमरान खान साहब ने बताया कि उनकी जान को ख़तरा है। और इस बात को आप देखें कि ज़्यादातर मुखालफिन मजाक में या तन में हवा में उड़ा देना चाहते हैं, वो मरीम के जलसे, हमज़ा के जलसे हों या और उनकी लीडरशिप है। और ख़ास तौर पे जब अब जिसकी ख़ास तौर पे ये ज़िम्मेदारी बनती है वो राना सनाउल्लाह, वो इसको बड़ी नफ़रत और बड़े तन से इस बात को लेते हैं। तो जैसे कि ये इस बात का कोई वजूद ही नहीं, हालांकि ये बहुत ही रियल थ्रेट है। और जो लोग इमरान खान के साथ हैं उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को तस्लीम तो कर रहे हैं, लेकिन उस कदर संजीदा नहीं ले रहे जिस कदर इसको लेने की ज़रूरत है। बहरहाल मेरे ख़्याल में ये ख़तरा जो हैं वो एक तरफ से नहीं है, वो कम अज़ कम 3 तरफ से ज़्यादा है। और इनमें वो लोग हैं जो बरमला कह रहे हैं, वो बरमला मुखालफिन भी हैं जो बरमला कह रहे हैं कि इस फितने को या इस जो है वाहिद उनकी रुकावट, असल में तो उनकी बात से जो ज़ाहिर होता है कि, और जो उनके मुसलसल जो पीछे उनकी सोच से ये ज़ाहिर होता है कि ये एक ऐसी रुकावट है जिसे अबूर किए बग़ैर वो इससे निजात नहीं हासिल कर सकते। और वो वहाँ से एक सोच जो है वो सामने आती है कि इनका ना होना, यानी इमरान खान के ना होने से पीटीआई वो उस सूरत में नहीं रह सकेगी। और जिस तरह के मौक़िफ़ या जिस तरह के स्टैंड इमरान खान लेते हैं उसका हम तदारक कर सकेंगे। और फिर अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इमरान खान के ही नज़रिए के मुताबिक जो है डटे रहेंगे तो वो तो ख़ास तौर पे बहुत कमज़ोर होंगे। तो इस तरह के फार्मूले मद्देनज़र रखते हुए ये ख़तरात आप देख सकते हैं। ख़तरात ऐसे भी हैं कि अगर कोई मफादात पे और बड़े बड़े जो है नुकसानात से बचने के लिए और करप्शन केसेस से बचने के लिए अगर ये सोच जन्म लेती भी है तो वो इनका इस कदर एतमाद नहीं कि वो आप एक बहुत बड़े राज में एक दूसरे को शामिल कर लें। तो इसलिए यहाँ भी अलग अलग जो है प्लान्स हैं और उस पे अलग अलग काम है, ये नहीं कि इस पे कोई मुश्तरका काम है। इसी तरह जो चीज़ें, जो शिकायतें मुल्क के जो करप्ट नासर ने अपने आकाओं को या उनको पहुंचाई हैं और वहाँ से भी मदद मांगी है और उनको जो ब्रीफिंग दी है, उसके तनाज़र में भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और उस ख़तरे में जो है उनके अपने हाथ पांव होते हैं, उनके अपने जो है सोर्सेज होते हैं, वो एक पॉलिटिकल तरीके से अलग भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें और भी ऐसी कोई सोच जो बहुत गहराई से जो है इस मामले को और इस चीज़ को समझ रही है कि पाकिस्तान के जो हक में ही नहीं है ऐसी पॉलिसी या ऐसी सोच, तो जो पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना है, तो उस नुकसान के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इमरान खान है। ये जो बातें हैं इसको मुखालफिन अपनी सियासी मुखालफत में हवा में उड़ाना चाहते हैं। तो ये खुद एक रियल थ्रेट है। और ये इसमें एक चीज़ जो अवाम क्या कर सकते हैं, अवाम तो मजबूर है, अभी उन पे महंगाई के बम मारे गए और वो फिर भी जो है अपने मजबूरी का रोना तो रो रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कोई इसके ख़िलाफ़ जो है एजिटेशन जिस लेवल पे होनी चाहिए वो नहीं है। और आगे भी महंगाई का पहाड़ टूटने वाला है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लोग बर्दाश्त कर नहीं सकते, उनकी सख्त से
باہر ہو رہا ہے سارا کچھ، یہ اندازوں سے باہر ہو رہا ہے یا جان بوجھ کے اسی طرح کیا جا رہا ہے. تو اس میں ایک چیز کو جس کو جو ہے محب الوطن لوگ جو کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس سیاست سے ہم اس طرح نہیں ہیں کنسرن، لیکن وطن سے ہمارا ہے اور وطن سے ہم اس کو جو ہے اس کے لیے ہم جان قربان کر دیں گے. تو لیکن وہ بھی اس بات کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے. ابھی میں سن رہا تھا کہ ایک پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہیں اور انہوں نے جب یہ سمجھا اور دیکھا کہ عمران خان صاحب کو واقعی ایک تھریٹ ہوگی یا کوئی اس طرح کی جو انہوں نے پہلے ایک تشدد دیکھا اور اس کے نتیجے میں ان کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا، یعنی ان کو نقصان پہنچایا گیا یا ان کو مارنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد وہ سب سے پہلا ان عوامل پہ، اسی طرح عمران خان نے تو خود ایک کہا ہے کہ میں نے ریکارڈنگ رکھی ہوئی ہے کون کون ان کے ذمہ دار ہیں. تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور اس کے نتائج میں جو جیسے وہ لیڈر کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں ایسے لوگ ہیں، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس پہ سب سے پہلے وہ ایک جو رہنما ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم خودکش حملے کریں گے ان پہ قاتلوں پہ. تو یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی جو ہے پریشان کن ہے. صرف آپ ایک جو ہے لیڈر کی ہی جان خطرے میں نہیں ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑی جو ہے انارکی اور ایک بہت بڑا طوفان کا پیش خیمہ ہے. اب اس میں دیکھنا یہ کہ جب عمران خان نے ایک سیکیورٹی کے تحت ایک ریکارڈنگ کروا دی ہے، اور وہ کچھ عوامل کو تو اس سے روکنے کے لیے ایک کوشش کر سکتے ہیں، کچھ عوامل کو تو وہ جو ہے وقتی طور پہ دباؤ میں لا سکتے ہیں کہ انہیں یہ ڈر ہو کہ ان کے نام کھل جائیں گے اور وہ اس منصوبے کو کسی اور شکل میں یا کچھ تاخیر کی طرف لے جائیں اور عمران خان صاحب کو کچھ سیکیورٹی مل جائے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ دشمن ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ اس سے زیادہ ظالم ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو غیر ملکی جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ تو اس کے نتائج بھی ان کے لیے جو ہے سود مند ہوتے ہیں کہ وہ جو ملک کا ہی دشمن ہے وہ تو یہ چاہے گا کہ انارکی ہو اور تباہی ہو. اور خود عمران خان صاحب جو ہے بہت بڑی رکاوٹ ہے، یعنی ایک تیر سے دو شکار. خود عمران خان صاحب کو بھی وہ نشانہ بنائے اور اس کے بعد ملک کو بھی جو ہے نشانہ بنائے. تو اس صورت میں جو ہے خبردار ہونے کی ضرورت ہے. اس صورت میں جو ہے ان کرپٹ عناصر پہ جن پہ لوگوں کو ویسے ہی اعتماد نہیں ہے اور وہ اپنے کیسز کو پہلے جو ہے نپٹائے نا. ابھی ایف آئی اے جو ہے ان کی گرفتاری مانگ رہا ہے، ادھر وزیر اعظم کا حلف اٹھانا تھا وزیر اعلیٰ کا، تو اس دن ان کی جو ہے وہ کیس تھا اور وہ اس سے استثناء حاصل کر رہے تھے، اور یہ جو ہے عبوری ضمانت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک مستحکم اور جو ہے ایک صحیح راستے کی طرف تو نہیں لے کے جا رہی چیزیں، اور جو خطرات ہیں وہ اپنی جگہ اس سے زیادہ سنگین نوعیت کے ہیں. عمران خان صاحب کی حفاظت کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سمجھ آ گئی کہ پورا کرپشن مافیا ان کے خلاف ہے، پھر سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، پھر سمجھ آ گئی کہ جو ہے پورا جو ہے ایک وہ سسٹم جو ہمیشہ جس سے پاکستان مسائل سے نہیں نکل سکا، اور یہی مہنگائی، یہی سارے پرابلمز اور کرپشن کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اس صورتحال میں وہ جو چل رہا ہے وہ بھی ان کے طرف نہیں کھڑا. اور دشمن، عالمی دشمن، اس کا خط ظاہر ہو گیا، اس کی مداخلت ظاہر ہو گئی، سنگین نتائج کی دھمکیاں ظاہر ہو گئی. وہ پہلے بھی مشرف کے دور میں آپ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے چکے ہیں اور دیتے رہے ہیں. لیاقت علی خان کے قتل سے لے کے آج تک جو جتنی بھی کارروائیاں ہیں اس پہ ہم نہیں کوئی فیصلہ سامنے لا سکے، کوئی نئی بات سامنے لا سکے. تو اتنے جو آئی ایم ایف کے
قرضوں میں جکڑا ہوا ملک اور خود مختاری جس کی جو ہے ہر وقت جو ہے ایک داؤ پہ ایک لحاظ سے کہ وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس پہ شرائط ایسی منوائی گئی ہیں اور مانی گئی ہیں کہ جو عوام کی سکت ہی نہیں ہے، عوام پہ جبر و ظلم ہے. تو اس صورتحال میں یہ ساری چیزوں کو جو عوام کر سکتی، اس میں عوام جو میں جس بات پہ یہ ساری بات ختم کروں گا کہ عوام کو جو ہے اس ساری صورتحال میں صرف عمران خان ہی نہیں، پورے ملک کی حفاظت کے لیے، پورے ملک کے تحفظ کے لیے عوام کو جو ہے پورے طریقے سے پرامن احتجاج کے لیے باہر نکل آنا چاہیے تھا. یہ جب بہت بڑی تعداد میں باہر نکل آئے تو پھر ساری جو باتیں وہ ویسے ہی کلیئر ہو جاتی ہیں اور ساری جو ہے صورتحال ویسے ہی کلیئر ہو جاتی ہے. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عوام جو ہے وہ نکلے. کیا عوام جو ہے وہ اس مہنگائی کو برداشت کرتی ہے؟ کیا وہ IMF کے سسٹم، یہ آپ ریفرینڈم کروا لیں، سپریم کورٹ ریفرینڈم کروا لیں، اس پہ الگ ایک پروگرام بنانے کی ضرورت ہے. الیکشن پہ تو سروے آ گئے، اس پہ بھی ریفرینڈم کرا لیں کہ الیکشن چاہتے ہیں. تو لہذا جو ہے یک طرفہ دھونس اور ظلم جو ہے بند ہونا چاہیے اور عوام جو ہے وہ نکلے اس تعداد میں کہ جو ہے صورتحال بالکل واضح ہو جائے. والسلام. پاکستان پائندہ باد.